والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، جن آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، ان آیات کی تفسیر کل گزشتہ سے آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں نیکی کے 6 اصول ذکر فرمائے ہیں. اس میں ایک اصل تو آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی تھی کہ حقیقی معنی میں نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن، فرشتوں پر، کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آئے. یہ پہلی اصل ہے، پہلا اصول ہے. اور دوسری بات ذکر کی جا رہی تھی کہ اللہ نے اگر مالی حیثیت اچھی عطا فرمائی ہے، اس کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، تو اللہ کے راستے میں ضرورت پڑنے پر مال خرچ کرے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، یا پھر مال کی محبت ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے. اور تیسرا مطلب ذکر کیا تھا کہ اپنی خوشی سے، اپنی محبت سے مال خرچ کرے، یعنی دل کی تنگی نہ ہو، دل میں بڑھن نہ ہو، دل میں افسوس نہ ہو، بلکہ دینے کے بعد خوش ہو جائے. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دینے کے بعد خوش ہوتے ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ دینے کے بعد خوش ہوتے تھے. تو اللہ کا دیا ہوا یہ مال ہے، اس مال کو یا تو اللہ کی محبت میں خرچ کرے، یا پھر مال کی محبت ہونے کے باوجود اپنے دل پر پتھر رکھ کر خرچ کرے، یا پھر مال جو خرچ کر رہا ہے اس میں اپنی رضامندی ہو، اپنی خوشی سے مال خرچ کرے، دل میں تنگی نہ ہو. کہاں خرچ کرنا ہے اس کے مصرف ذکر کرتے ہیں. دیکھیے، اللہ نے مال عطا کیا ہو تو مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کے مصرف معلوم ہونا بھی ضروری ہے. مال خرچ کرنے کی جگہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے. ہر کسی ناقص کو، ہر کسی کو اور ہر آدمی کو، ہر آنے والے کو ہم نے مال دے دیا، ممکن ہے کہ وہ مستحق نہ ہو، اور زکوٰۃ کا مال اگر ہم نے پکڑا دیا ہے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی لیے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے اس کا مصرف معلوم ہونا ضروری ہے. یعنی کہاں زکوٰۃ ہمیں خرچ کرنی ہے، اس جگہ کا خرچ، کون آدمی مستحق ہے، مصرف کون ہے، اس کا معلوم کرنا ضروری ہے. اور صحیح طور پر معلوم کرنے کے بعد پھر زکوٰۃ اور صدقات کا مال اس شخص کو دیا جائے تو اپنی زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ ادا ہوں گے. تو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہو تو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا ہے، لیکن کہاں خرچ کرنا ہے؟ پہلا مسئلہ بتایا ہے کہ رشتہ داروں میں مال خرچ، ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں میں مال خرچ کریں. رشتہ داروں میں ہر آدمی تو مالدار ہوتا نہیں ہے. رشتہ داروں میں ہر آدمی مالدار ہو سکتا ہے، ہر آدمی مالدار ہو، لیکن عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ پورے خاندان میں، کنبے اور قبیلے میں چند لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں. کچھ تعداد غریبوں کی بھی ہوتی ہے، مستحقین کی بھی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال کو خرچ کرے رشتہ داروں پر. رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہاں مقدم ہے. حالانکہ رشتہ داروں کے علاوہ اور بھی کوئی مستحق ہو
تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے جیسے یہ قرآن مجید میں آ رہا ہے، لیکن رشتہ دار کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ رشتہ دار کو ادا کرنے کی صورت میں دو ثواب ملیں گے۔ ایک ثواب تو رشتہ ناتا جوڑنے کا ثواب ملے گا، رشتہ ناتا جوڑے گا اس کا ثواب ملے گا، اور دوسرا ثواب صدقے کا ملے گا۔ یہ دو ثواب ملیں گے، اس لیے رشتہ داروں کو مقدم رکھیں۔ اور دوسری وجہ یہ ذکر کی ہے کہ رشتہ داروں میں کون آدمی مستحق ہے، کون ضرورت مند ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اور دوسرے لوگوں میں معلوم کرنا پڑے گا، ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑے گا، اس لیے رشتہ دار کو دینے کی فضیلت ہے۔ اور ایک تیسری بات بہت اہم ہے، رشتہ دار کو مقدم کرنے کی بہت اہم وجہ ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ رشتہ دار کو آپ چاہے کتنا ہی دو، رشتہ دار کو آپ چاہے کتنا ہی دو، لیکن موقع آئے گا اور وقت آئے گا تو فوراً وہ آپ کو دھتکار دے گا اور کہے گا کہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے، آپ نے مجھے کیا دیا ہے، رشتہ دار ایسا کہہ دے گا تو دل پر گھرا گزرے گا، سختی ہوگی، دل پر ذرا ہمیں بوجھ محسوس ہوگا اور ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور رشتہ دار کے علاوہ اگر دوسرے آدمی کو ہم نے دیا ہے تو تھوڑا سا مال دیا ہے، لیکن زندگی پر وہ ہمارا غلام بن کر رہے گا۔ اجنبی کو دیا ہے تو زندگی پر ہمارا غلام بن کر رہے گا، اس لیے وہاں ہماری غرض بھی وابستہ ہو سکتی ہے، اپنا مقصد بھی وابستہ ہو سکتا ہے، لیکن رشتہ دار کو دینے کے بعد چاہے کتنا ہی تو اس کی طرف سے طنز اور تانے ہی سننے کو ملیں گے کہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنا مال دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھے کیا دیا، کچھ بھی نہیں دیا، کیا دیا ہے۔ اس لیے رشتہ دار کو یہاں مقدم کیا ہے۔ آگے یتامہ، دوسرا مطلب ہے یتیموں کو دینا۔ دیکھیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں نابالغی کے زمانے میں جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، جس بچے کا یا بچی کا نابالغی کے زمانے میں باپ کا انتقال ہو جائے تو ایسا بچہ اور ایسی بچی یتیم کہلاتے ہیں۔ لیکن بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد پھر یتم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یتم کا زمانہ، یتیمی کا زمانہ جو ہے وہ نابالغی کی تک رہتا ہے، اور نابالغی کا زمانہ ختم ہوا، بالغ ہو گیا ہے تو پھر یتم ختم ہو جائے گا، اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ کوئی آدمی اگر 50 سال کا، 60 سال کا، 65 سال کا ہو گیا اور اس کے بعد کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ 65 سال کا آدمی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں یتیم ہو گیا، اس لیے کہ یہ مرے تو دوسروں کو یتیم کر یہ پوزیشن ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں یتیم ہو گیا۔ انسانوں میں باپ کے مرنے سے یتم ہوتا ہے، انسانوں میں باپ کے مرنے سے یتم ہوتا ہے، اور جانوروں میں ماں کے مرنے سے یتم ہوتا ہے۔ جانور میں بچے کی ماں مر جائے گی تو یتیم ہوگا، اس لیے کہ جانور کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جانوروں کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ماں کا تو پتہ ہوتا ہے، اس لیے ماں کے مرنے سے یتیمی ہوگی۔ احادیث میں یتیموں کی کفالت کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے محبت سے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا ہے تو ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس کے برابر نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ پلتا ہے اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو۔ دیکھو گھروں میں یتیم بچہ پلتا ہو اور شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ مسلمانوں کا بہترین گھر یہ ہے، اور مسلمانوں کا بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ پلتا ہو اور اس کے ساتھ برائی کا سلوک کیا جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کا ہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسا ہوگا قیامت کے دن، جنت میں میرا اور یتیم کی کفالت کرنے والے کا رتبہ ایسا ہوگا جیسے دو انگلیوں کے درمیان چھوٹے بڑے ہونے کا جتنا فاصلہ ہے، بس میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، میں تھوڑا اوپر ہوں گا اور وہ نیچے ہوگا۔
یعنی کہ دو انگلیوں کے درمیان غیر محسوس طریقے سے فاصلہ جو نظر آتا ہے، بس اتنا فاصلہ میرے اور یتیم کے درمیان ہوگا. انا وکافل الیتیم کا ہاتین. اس لیے یتیموں کی بڑی فضیلت ہے پرورش کی، اور جس کی کفالت میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برائی کا سلوک کیا جائے، اور اس یتیم کا کوئی مال ہے، مال کو ہڑپ کرنے کی کوئی آدمی کوشش کرتا ہے، مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کسی باپ کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد اس نے اچھی خاصی پراپرٹی اور اچھا خاصا مال چھوڑا ہے، لیکن سارے بچے نابالغ ہیں. تو ان نابالغ بچوں کی کفالت کرنے والا چچا ہے یا ماموں ہے، چچا زاد بھائی ہے، کوئی ہے، تو یہ سارا یتیموں کا مال اس چچا زاد بھائی اور ماموں وغیرہ کی تحویل میں ہے. تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، انما ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، تو وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وسيصلون سعيرا، اور ان قریب ان کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے، وہ داخل ہونے والے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی یتیم ہے، چھوٹا بچہ ہے، لاؤ جتنا موقع ملتا ہے بھی خوب خرچ کرو، اور اس پر بھی تھوڑا خرچ کرو، اور زیادہ بھی اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. اور اس کے بڑا ہونے کے خوف سے جلدی جلدی مال خرچ کر رہا. بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا تو مال طلب کرے گا، مجھے دینا پڑے گا. اس لیے اس کے بڑا ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے، سمجھدار ہونے سے پہلے سارا مال سمجھے خرچ کر رہا ہے. بڑی وعید ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. تو دوسرا مسئلہ ذکر کیا ہے یتیموں پر خرچ کرنا. تیسرا مسکین والمساکین، مساکین پر خرچ کرنا. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں جس آدمی کے پاس ضرورت کے مطابق مال نہ ہو. تھوڑا کچھ مال ہے لیکن ضرورت اس سے پوری نہیں ہوتی ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. یہ سکون سے ماخوذ ہے، اور سکون کا معنی شانتی. یہ شانتی نگر ہے. سکون کا معنی کیا ہے سمجھے؟ شانتی. تو جس آدمی کے پاس مال نہیں ہوگا تو وہ سکون سے بیٹھا رہے گا، اس لیے اس کو مسکین کہتے ہیں. جس آدمی کے پاس مال نہیں ہوگا تو وہ سکون سے بیٹھا رہے گا، اس لیے اس کو مسکین کہتے ہیں. اور مال تھوڑا ہے، تھوڑا مال آیا تو لاؤ 27 کی رات کو ذرا کھانا خزانے میں چلے جا رہے بھروچ. تھوڑا مال اور زیادہ آیا کہ لاؤ یہ لارڈ پلازا میں جو انلمیٹڈ کھانا ملتا ہے وہاں چلے جائے. اور تھوڑا سا اگر پیسہ آیا تو لاؤ ادھر سورت کی طرف گھومنے کے لیے چلے جائیں. تھوڑا اور پیسہ آیا تو لاؤ ممبئی چوپاٹی پر چلے جائیں. اور تھوڑا پیسہ آیا تو لاؤ دلی اور آگرہ گھومنے کے لیے چلے جائیں. اور پیسہ آیا تو لاؤ پیرس اور لندن چلے جائیں. سکون نہیں ہوگا، وہ حرکت کرے گا. اور پیسہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا سمجھو؟ وہ سکون سے بیٹھا رہے گا. ایسا ہی نہیں ہے، جیب خالی ہے تو وہ سکون سے رہے گا. اس لیے جس آدمی کے پاس ضرورت کے مطابق مال نہ ہو، یا مال تو ہے ضرورت کے مطابق مال نہ ہو، یا مال بالکل نہ ہو، تو ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے. ایسا تو بہت مشکل ہوگا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. کچھ بھی نہ ہو ایسا تو شاید نہیں ہوگا، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. لیکن جس سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، وہ ضرورت مند ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے، ان کا ایک سروے کیا جائے، ان کا لسٹ بنایا جائے، اور ایسے لوگوں تک اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ پہنچانے کی کوشش کی جائے. ایک مصرف یہ بھی رشتہ داروں کو دینا، یتیم کو دینا، اور مسکینوں کو دینا. اور آگے فرمائیں کہ وہ اپنے سبیل، وہ اپنے سبیل کا مطلب ہے مسافر. مسافر کو دینا. ایک آدمی سفر میں گیا ہوا ہے، گھر پر تو وہ بڑا مالدار ہے،
گھر پر تو بڑا مالدار ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کا مکان ہے، اس کی زمین جائیداد ہے، گھر پر تو مالدار ہے، لیکن سفر میں گیا، پیسے ختم ہو گئے، کوئی دینے والا نہیں ہے، چوری ہو گئی، مال لوٹ گیا، بیگ چوری ہو گیا، جیب کٹ گیا، بالکل خالی ہاتھ ہو گیا. اب اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے، یا اس کو وطن واپس آنا ہے. تو اب یہ آدمی ضرورت مند ہے. اپنے وطن میں تو وہ کیا ہے، مالدار سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں وہ مالدار نہیں ہے، وہاں بالکل ضرورت مند ہے. تو ایسا اگر بھولا بھٹکا مسافر آوے جس کے پاس سفر کے لیے کچھ پیسے ویسے نہ ہو، تو اس کو بھی دینا. ایک بصرف یہ بھی ذکر کیا ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّائِلِينَ، اور سوال کرنے والوں کو دینا. دیکھو واقعیتاً ضرورت مند ہے اور سوال کرتا ہے تو اس کو دینا. بغیر ضرورت سوال کرنا جائز نہیں ہے. کوئی شخص ضرورت کے بغیر سوال کرتا ہے محض اس بنیاد پر کہ میرا مال بڑھ جائے، میری پراپرٹی بڑھ جائے، اس لیے مال بڑھانے کی خاطر وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے. تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بغیر ضرورت جو شخص سوال کرے گا تو اس کا چہرہ قیامت کے دن زخمی ہوگا، زخمی ہوگا. لوگ پہچان لیں گے قیامت کے دن کہ اس آدمی نے دنیا میں ضرورت کے بغیر سوال کیا تھا. اس لیے دو باتیں پیش نظر رہے. ضرورت کے بغیر سوال کرنا جائز نہیں ہے، اور ضرورت مند سوال کے لیے آگے تو ہمیں دینے کا حکم ہے. دو باتیں سمجھ میں کہ جو آدمی ضرورت مند نہیں ہے تو بغیر ضرورت کے سوال کرنا جائز نہیں ہے، اور ضرورت مند آدمی ہمارے پاس آیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ واقعیتاً ضرورت مند ہے تو اس کو دیا نہیں جائے، اس کو ٹھکرایا نہیں جائے، اس کو واپس نہ کیا جائے، اور اس کو کمانے کی ترغیب دی جائے. حلال مال کمانے کی ترغیب دی جائے، حلال طریقے سے اس کو روزی کمانے کی ترغیب دی جائے. دستے سوال دراز نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس طریقے سے ہاتھ نہ پھیلاتا رہے. اس میں ذلتی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے. اس لیے بغیر ضرورت کے سوال کرنا تو حدیث میں ممنوع آیا ہے، لیکن ضرورت مند آیا ہے تو اس کو دیا بھی جائے. ایک حدیث میں واقعہ منقول ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ دیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس ایک ٹاٹ ہے اور اس کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، ایک کو بچھاتا ہوں اور دوسرے کو اوڑھتا ہوں، اور لکڑی کا ایک پیالہ ہے، بس یہ دو چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں یہاں لیا میرے پاس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ لے کر آئے. آپ نے حضرات صحابہ کو جمع فرما کر اس کا نیلام فرمایا، حراجی کی. فرمایا کہ میں یشتری ہادا، میں یشتری ہادا، اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں 1 درہم میں اس کو خریدتا. آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں 2 درہم میں خریدتا. انہوں نے 2 درہم میں خرید لیا، 2 درہم دیے اور ان کو وہ ٹاٹ اور پیالہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 درہم میں سے 1 درہم ان کو دیا اور کہا کہ دیکھو 1 درہم لے کر بازار جاؤ اور کچھ آٹا، تیل اور کھانا وغیرہ پکانے کے لیے ضرورت کا سامان خرید کر گھر والوں کو دیا، اور 1 درہم لے کر بازار جاؤ، اس کے ذریعے کلہاوا خرید.
وہ گئے، ایک درہم کے ذریعے گھر کا ساز و سامان خریدا اور دوسرے درہم کے ذریعے وہ کلہاڑا خرید کر لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ لگایا، مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ لگایا، دستہ لگانے کے بعد ان کو دیا اور یہ کہا کہ یہ لے کر جنگل میں چلے جاؤ اور 15 دن مسلسل لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو، 15 دن مسلسل لکڑیاں کاٹو اور مارکیٹ میں بازار میں بیچو، 15 دن تک میرے سامنے مت آنا، 15 دن تک میرے سامنے مت آنا۔ وہ گئے، 15 دن مسلسل انہوں نے لکڑیاں کاٹی اور روزانہ بازار میں مارکیٹ میں آتے تھے اور بیچتے تھے۔ اس زمانے میں ایسے گیس ویس اور لائن وائن ہوتی نہیں تھی، لکڑیوں کے ذریعے سمجھے آگ جلائی جاتی تھی، کھانا وانا اسی سے پکتا تھا۔ تو 15 دن ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے خوش و خرم تھے، ان کے چہرے پر تازگی تھی، ان کے چہرے پر پہلے جو مرجھاہٹ تھی وہ مرجھاہٹ ختم ہو گئی تھی اور چہرے پر تازگی تھی، رونق تھی، خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، خوش ہو رہے؟ کہا کہ حضور بہت اچھا آپ نے طریقہ سکھا دیا، یہ تو کمانے کا طریقہ آپ نے بہت اچھا سکھا دیا۔ حضور نے فرمایا کیا تمہاری پہلے والی زندگی بہتر تھی جس میں قیامت کے دن تمہارے چہرے پر رسوائی آتی، یا یہ تمہاری زندگی بہتر ہے جس میں تمہارے لیے خوش و خرم کی زندگی ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول یہ زندگی اچھی ہے۔ کہا کہ بس اسی طریقے سے چلتے رہا۔ دیکھیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے خاندان میں اگر کوئی آدمی غریب ہے اور ضرورت مند ہے اور واقعیتاً ضرورت مند ہے اور اس کے پاس اسباب نہیں ہے اور وہ کام کاج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ ساز و سامان فراہم کرنے کی بھی سبھی کوششیں کریں، ان کو ساز و سامان فراہم کر کے ہم دیں۔ ایک آدمی بہترین قسم کا ٹیلر ہے لیکن اسے، بھائی آپ کو نماز میں خلل ہوگا، نماز پڑھنے والا نماز باہر پڑھنا، جی آپ کو نماز میں خلل ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نمازی اگر نماز پڑھتا ہو تو تلاوت بھی آہستہ سے کی جائے، لیکن کب؟ جبکہ نماز پڑھنے والا پہلے سے نماز پڑھتا ہو اور تلاوت کرنے والا بعد میں آیا ہے تو وہاں تلاوت آہستہ کی جائے، یا یہ کہ تلاوت پہلے سے ہم کر رہے ہیں اور اس نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے تو اس وقت یہ کیا ہے آہستہ تلاوت کر دی جائے، تلاوت تک کا یہ حکم ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس بڑے مجمع کو باہر لے جانا یعنی کہ آواز پست کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایک ہی آدمی باہر جا کر ذرا نماز پڑھ لے، نماز میں اسے خلل لازم نہیں آئے گا۔ بہرحال میں تو نہیں کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی آدمی ہنر کو جانتا ہے، بہترین قسم کا ٹیلر ہے لیکن اس کے پاس مشین نہیں ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کو اگر حیثیت دی ہے، مالی حیثیت اچھی بنائی ہے تو اس کو کیا کیا جائے؟ ایک مشین لا کر خرید کر دے دو، اس سے وہ اپنا گزران چلاتا رہے، گزران چلاتا رہے۔ ایک آدمی بہترین میکینک ہے، گاڑیوں کی سروس کرنا جانتا ہے لیکن اس کے پاس سارا سامان نہیں ہے تو اس کو ذرا لا کر دے دو۔ ایک آدمی بہترین الیکٹریشین ہے لیکن اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، سیکھا تو ہے لیکن ساز و سامان نہیں، اس کو لا کر دے دو تو وہ کام کرے گا، تو اس سے سمجھو اس کے گھر والے پلتے رہیں گے، اس کے گھر والوں کا وہ سمجھے گزارا ہوتا رہے گا۔ حدیث کے اندر اس کی بھی ترغیب آئی ہے کہ جو آدمی واقعیتاً ضرورت مند ہے اور ہنر جانتا ہے لیکن ہنر جاننے کے بعد اس کے پاس ہنر کا ساز و سامان نہیں ہے تو اس کو وہ لا کر دو، اس کو لا کر دو۔ تو بہرحال یہ والسائلین، سوال کرنے والے کو دینا۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ سوال کرنے والے کا حق ہے چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ ہو، ولو علی فرس، سوال کرنے والے کا حق ہے چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ ہو، اس کو دو۔ یہاں تعویل یہ مت کرو کہ گھوڑے اتنی قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ مت کرو، بلکہ تعویل کر لو کہ گھوڑا اس کا نہیں ہوگا بلکہ کسی اور کا گھوڑا لے کر آیا ہوگا سوار ہو کر۔ دیکھو یہ تعلیم دی ہے، یہ تعویل کرو کہ سب یہ گھوڑا اس کا نہیں ہوگا بلکہ گھوڑا کسی اور کا لے کر آیا ہوگا۔
اور یا کہ یہ تعبیر کرو کہ یہ گھوڑا جتنی قیمت کا ہے اس سے زیادہ اس پر قرض ہوگا، یہ گھوڑا جتنی قیمت کا ہے اس سے زیادہ اس پر قرض ہوگا. گھوڑا اگر 50-60 ہزار کا ہے، لاکھ کا گھوڑا ہے، تو 5 لاکھ اس کے دل میں قرض ہوگا، اس لیے بھی جا رہا ہے. اور گھوڑا اس کی ضرورت کا سمجھی جانور ہونا چاہیے. تعویل کر لو تو گھوڑے پر سوار ہو کر آگے تک بھی اس کا حق اس کو دیا جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وفر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں مال دیا جائے. پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، اور غلام بنا کر لوگوں کو رکھا جاتا تھا. غلاموں کا دور تھا، باندیوں کا دور تھا. اب ایک آقا نے، ایک سیٹھ نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، لیکن تم مجھے 50,000 روپئے کما کر لا کر دو. میں تمہیں آزاد کر دوں گا لیکن 50,000 روپئے کما کر لا کر دو. اور 50,000 روپئے اس کے پاس ہے نہیں. اللہ نے اگر کسی کو حیثیت دی ہے، مالی حیثیت اچھی بنائی ہے، تو اس غلام کا 50,000 یہ کہ سمجھے کچھ نہ کچھ اس کا تعاون کیا جائے، تاکہ وہ ان پیسوں کو اپنے سیٹ کو ادا کر دے، اپنے آقا کو ادا کر دے اور اپنی گردن چھڑا دے. اس کی بھی بڑی ترغیب آئی ہے. احادیث کے اندر غلاموں کو آزاد کروانے کی بڑی ترغیب آئی ہے اور بڑا ثواب آیا ہے اس پر. آگے فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. دیکھو یہ نیکی کے اصول ذکر کیے. پہلا اصول کیا ذکر کیا تھا کہ اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھنا. یہ پہلا اصول ہے. اور دوسرا اصول ذکر کیا ہے کہ مال کو خرچ کرنا رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافر پر اور سوال کرنے والوں پر. یہ 2 اصول ہوئے. اور اسی طریقے سے یہ گردنوں کے چھڑانے میں مال خرچ کرنا، یہ 2 اصول ہوئے. ابھی 4 اصول باقی ہیں. نیکی کے 6 اصول ذکر کیے. آگے فرماتے ہیں کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. یہ تیسرا اصول ذکر کیا ہے، نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا بالکل پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا، بالکل پہلے پارے کی جہاں تفسیر ہو رہی تھی الف لام میم یقیمون الصلاۃ پر میں نے بتایا تھا کہ اقامت صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ نماز کو اپنے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کے ساتھ، تمام آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ کہتے ہیں تمام آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ. تشریح میں نے وہاں سب یہ ذکر کر دی ہے. اور وہاں میں نے ایک عمل بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص بدنگاہی کے گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز میں ہر رکن کی ادائیگی میں نگاہوں کے جہاں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. رکن کی ادائیگی میں نگاہ وہاں رکھے گا تو نماز کے اندر جب عادت یہ پڑ جائے گی تو نماز کے باہر بھی نگاہیں جھکی رہے گی. نماز کے باہر بھی نگاہیں جھکی رہے گی. نگاہوں کے گناہ سے وہ بچ جائے گا. یہ تیسرا اصول ذکر کیا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. زکات ادا کرے. زکات یہ چوتھا اصول ہے. اللہ نے مال دیا ہے اور نصاب کی مقدار میں مال اس کے پاس موجود ہے تو سارے مال کا حساب کر کے زکات ادا کی جائے. بعض لوگ زکات ادا کرنے میں تھوڑی غفلت سے کام لیتے ہیں. غفلت سے اس طور پر کام لیتے ہیں کہ اپنے مال کی پائی کا حساب نہیں کرتے ہیں. مال کی پائی کا حساب نہیں کرتے ہیں اور ایسے ہی اچک زکات نکال دیتے ہیں. اچک زکات نکالی اور آپ نے سمجھے اوپر نکالی ہے زکات تو بہت اچھا ہے، آئندہ سال کی زکات میں اس کو شمار بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی پر 50,000 روپئے زکات واجب ہے اور اس نے اچک زکات نکالی اور 52,000 زکات ہو گئی ہے تو 50,000 زکات اس سال کی شمار ہوگی اور آئندہ سال 2,000 زکات سب ایڈوانس میں شمار کر سکتے ہیں. لیکن اچک زکات نکالی، کوئی حساب نہیں کیا ہے، اندازے سے تخمیناً زکات نکالی اور 50,000 کے بجائے اگر 48,000 زکات نکلی ہے تو یہ 2,000 جو کم رہے گا اس کا حساب دینا پڑے گا. زکات میں اتنی کمی رہے گی، بلکہ 49,999 روپئے دیے ہیں
اور ایک روپیہ باقی رہ گیا ہے تو اتنی زکات کم ہوگی، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے زکات کے پائی پائی کا حساب کیا جائے، زکات کے پائی پائی کا حساب کیا جائے، ایک ایک پیسے کا حساب کیا جائے۔ زکات میں مثال کے طور پر ایک آدمی نے کوئی کمپنی لگائی، کوئی فیکٹری لگائی، تو فیکٹری کی آمدنی پر زکات ہوگی، فیکٹری کی جو آمدنی ہے اس پر زکات ہوگی۔ فیکٹری کے اندر لگا ہوا جو ساز و سامان ہے، جو فیکٹری لگی ہوئی ہے، مشینری لگی ہوئی ہے، جو مکان بنا ہوا ہے، اس میں اے سی اور پنکھے لگے ہوئے ہیں، اور اس کی زمین جو خریدی گئی ہے، اس کے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے سمجھے کیا ہے، سمجھے کچھ گاڑیاں ہیں، تو ان پر کوئی زکات نہیں آئے گی، ان پر کوئی زکات نہیں آئے گی۔ زکات کس پر آئے گی؟ اس کی آمدنی پر زکات آئے گی۔ اس لیے زکات کا پورا سمجھے حساب کیا جائے، اور حساب کرنے کے بعد پوری زکات کے نکالنے کا اہتمام کریں۔ یہ چوتھی اصل ہے، اور پانچویں اصل ذکر کی ہے والموفون بعہدہم، والموفون بعہدہم، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، یہ پانچویں اصل ہے۔ اذا عاہدوا، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرنے والے۔ آج کل ہم ایک دوسرے سے کبھی کوئی وعدہ کرتے ہیں، کبھی وعدہ خلافی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے، بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت کو خیانت کرے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ آج الیکشن ہو رہے ہیں اور ووٹنگ ہو رہا ہے، اور جو آدمی الیکشن میں کھڑا ہو تو کھڑا ہونے والا شخص پرچار کے لیے جاتا ہے، بڑی بڑی سبھائیں کرتا ہے اور بڑی بڑی ریلیاں کرتا ہے، اور وہ خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر میں جیت کر آ گیا تو تمہاری سوسائٹی کے اندر روڈ پکے بنا دوں گا، میں اگر جیت کر آ گیا تو تمہاری سوسائٹی کے اندر پانی کی لائن اور گیس کی لائن کی سپلائی جاری کر دوں گا۔ یہ وعدہ ہے۔ ووٹ لینے کے لیے ہاتھ دکھائے گئے تھے۔ اگر وعدہ پورا کیا ہے تو ٹھیک ہے، اور وعدہ پورا نہیں کرتا ہے تو یہ وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا۔ اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کسی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آج تک نہیں آئے، اب تک نہیں آیا ہے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ ایک حدیث میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے کوئی کپڑا خریدا تھا، کپڑا خریدا تھا۔ کپڑا خریدنے کے بعد اس کے پاس پورے پیسے نہیں تھے، رقم کچھ کم تھی، تو اس نے کہا کہ حضور اتنی رقم لیجیے اور میں گھر جا کر باقی رقم لے کر آتا۔ وہ گھر لینے کے لیے گئے اور بھول گئے، باقی رقم لے کر آنا بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہے۔ دیکھو وعدہ کیا تھا، 3 دن تک کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہے، صرف نمازوں کے اوقات میں جاتے تھے۔ 3 دن کے بعد جب اس کو یاد آیا کہ وہ میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا، میں نے حضور سے کیا کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اور یہ تو میں بھول گیا، ایک دم یاد آیا تو وہ لے کر آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، میرے اور آپ جیسا ہوتا تو ہاتھا پائی پر اتر آتا اور یہ ڈنڈا وغیرہ نکال لیتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ذرا مجھے مشقت میں ڈال دیا، 3 دن تک انتظار کرنا پڑا مجھے۔ دیکھو یہ فائدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد، وعدے کو پورا کرنے والے، صادق الوعد، وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ اور آگے چھٹا اصول ذکر کیا ہے کہ والصابرین فی البأساء والضراء، پریشانی کا عالم ہو، تنگی کا عالم ہو، سختی ہو، فراوانی ہو، ہر عالم میں صبر سے کام لے، شکوہ نہ کرے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور باس جنگ کے وقت بھی وہ جمع رہے،
ایک جگہ پر جمع رہے، پشت نہ دکھائے، بھاگ نہ جائے. یہ نیکی کے 6 اصول ذکر کیے ہیں جن کے اندر یہ 6 باتیں ہوگی. ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کو کیا پھل ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اولئک الذین صدقوا، کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سچے مومن کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو جس کے اندر یہ 6 باتیں پائی ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور متقی بنتے ہیں. یہ 2 سرٹیفکیٹ دے دیے. بہرحال کل سے ان آیات پر تفصیل ذکر کی جا رہی تھی. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں نیکی کے 6 اصول ذکر کیے ہیں، اور ان 6 اصولوں کے اوپر ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.